کہانی خبیث جن اور معصوم لڑکی۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں نور نگر کی ہے، جہاں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ لوگ سورج ڈھلتے ہی دروازے بند کر لیتے تھے، بچوں کو باہر نکلنے سے منع کرتے تھے، کیونکہ اس گاؤں میں ایک پرانی اور ویران حویلی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک خبیث جن قابض ہے۔ ایمان ایک 17 سالہ خوبصورت، سادہ دل اور معصوم لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا دل بہت نرم تھا، گاؤں کے سب لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ ایمان اکثر اپنے ابو کے ساتھ مسجد کے پیچھے موجودہ کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھی۔ ایک دن وہ اکیلی گئی۔ جیسے ہی اس نے کنویں سے پانی نکالا، اچانک اس کے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا، بس ہلکی سی سرسراہٹ، جیسے کوئی سانسیں لے رہا ہو۔ ایمان رات کو سونے گئی تو اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے۔ آنکھیں کھولی تو کمرہ خالی تھا، لیکن خوشبو عجیب سی تھی، جیسے باسی لوبان جل رہا ہو۔ اگلی رات اس نے خواب دیکھا، ایک سایہ دار مرد جو سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ بولا، میں تمہاری روح چاہتا ہوں ایمان۔ ایمان چیخ کر جاگ گئی۔ والدین نے ڈراونا خواب سمجھ کر تسلی دی، لیکن حقیقت اس سے کہیں بھیانک تھی۔ ایمان اب ہر رات وہی خواب دیکھتی۔ دن بھر اس کی طبیعت بوجھل رہنے لگی، بات بے بات رونا، چیخنا، خود سے باتیں کرنا۔ گاؤں کی عورتیں کہنے لگیں کہ اس پر سایہ ہے۔ ایک دن وہ اچانک غائب ہو گئی۔ 3 دن بعد وہ حویلی کے تہہ خانے سے ملی۔ اس کے ہاتھوں پر نیل تھے، بال بکھرے، آنکھوں میں وحشت اور زبان بند۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ گاؤں کے ایک بزرگ بابا فیروز نے بتایا کہ وہ جن زعفران ہے۔ ایک جادوگرنی نے 100 سال پہلے اسے اس حویلی میں قید کر کے معصوم لڑکیوں کی روح سے طاقت حاصل کرنے کی شرط رکھی۔ زعفران کا کام تھا ہر 100 سال بعد ایک پاک دل لڑکی کی روح پر قابض کرنا۔ ایمان اس کی اگلی شکار تھی۔ بابا فیروز نے گاؤں کے امام اور کچھ نیک عمل والے بزرگوں کو اکٹھا کیا۔ سب نے اجتماعی دعا کی، قرآن کی تلاوت اور اس حویلی میں داخل ہو گئے، جن سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر کے۔ حویلی میں جاتے ہی عجیب ہوائیں چلنے لگیں، در و دیوار ہلنے لگے۔ ایمان بے ہوش پڑی تھی۔ اچانک زعفران ایک کالے دھوئیں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کی آواز گرجدار تھی، یہ میری ہے، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ بابا فیروز نے بلند آواز میں سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جن چیخنے لگا، دیواروں سے خون رسنے لگا، ایمان کے بدن سے کالے دھبے نکلنے لگے۔ سورج طلوع ہوتے ہی جن کمزور پڑنے لگا۔ آخرکار بابا فیروز نے آخری دعا کی اور زعفران کو اس کی اصل جسم کے ساتھ حویلی کے نیچے دفن کر کے بند کر دیا۔ زمین ہلکی سی لرزی اور پھر سب کچھ ٹھہر گیا۔ ایمان کی آنکھیں کھلی اور وہ رونے لگی۔ پہلی بار اس نے اپنی ماں کو امی کہہ کر پکارا۔ پورا گاؤں سجدے میں گر گیا۔ ایمان مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی، لیکن وہ کبھی اس حویلی کے پاس نہ گئی۔ حویلی کو بعد میں زمین دوز کر دیا گیا، لیکن رات کو جب کبھی تیز آندھی چلتی ہے تو کچھ لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہاں سرخ آنکھیں ایک لمحے کے لیے دکھائی دی تھی۔ کیا وہ واقعی ختم ہو گیا ہے یا صرف سویا؟